بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير إذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. یہ بات شروع سے دہرائی جاتی رہی ہے کہ قرآن مجید کتاب دعوت اور کتاب ہدایت ہے. اس کا اصل موضوع دعوت، اللہ کے بندوں کو اللہ سے کیسے جوڑا جائے، کفر و شرک سے کیسے بچایا جائے، اچھی زندگی گزارنے کی کیسی ترغیب دی جائے، دنیا ان کی کیسے بنے، آخرت کیسے بنے، انہیں زندگی گزارنے کا نظام کیسے بتایا جائے، اس کا پورا ضابطہ ہے. اس میں وہ آیتیں جو احکام کی ہیں، یہ بات پہلے بھی کہی، یہ بات تو ان کے اصل مخاطب جو ہیں وہ اصل زیادہ جو قرآن کے مخاطب ہیں وہ لوگ ہیں چونکہ قرآن نازل ہوا کفار و مشرکین، امیین والذی بعث فی الامیین فرمایا. تو جو امی ان پڑھ لوگ تھے کون تھے؟ وہ بت پرست کافر مشرک یا اہل کتاب، وہ بھی مشرک ہی تھے، ان میں کتاب نازل ہوئی. ہمارے سرخیل کارواں حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالنپوری اکثر درس میں بچوں کو طلباء دارالحدیث میں بات فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید کن لوگوں کے بیچ میں نازل ہوا. کفار مشرکین کو سمجھنے کے لیے کہاں جانا پڑے گا، وہ اس پر بہت زور دیتے تھے. صحیح فہم قرآن کی جب ہی آئے گی جب آپ ان کے بیچ میں جا کر سمجھیں گے جن کی کتاب نازل ہوئی. تو قرآن مجید کا جو ہے موضوع ہے، اور اس کے لیے جو آئیڈیل دائی ہیں جن کو ہم جو امت مسلمہ ہے، جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، جنہوں نے اقرار کر لیا، جنہوں نے بغاوت سے توبہ کر کے سرنڈر کر دیا اپنے آپ کو، خود سبرد یعنی اسلام قبول کر لیا، اللہ کے حضور اپنی فرمانبرداری کا اعلان کر دیا. اب ان کے ذمے ہے ختم نبوت کے بعد کہ اسے ان لوگوں تک پہنچانا ہے جن تک نہیں پہنچا ہے. تو ان کے لیے احکام بھی نازل کی، یعنی پہلے ایمان قبول کرو. تو وہ بتایا تھا، پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 553 آیات 6666 آیات میں سے ایسی ہیں جن میں قرآن مجید احکام کی آیات ہیں، جن میں ان لوگوں سے خطاب کرتا ہے قرآن جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں. اور 470 آیات ایسی ہیں جو کامن خطاب ہے مسلمانوں سے بھی غیر ایمان والوں سے. 5800 کچھ آیات باقی بچتی ہیں جن میں قرآن صرف ان کے لیے یا ان سے خطاب کرتا ہے جو اپنے آپ کو غیر ایمان والا کہتے ہیں. لیکن یہ 470 آیات میں تو کامن ہی خطاب ہے، یعنی ان میں بھی مخاطب غیر مسلم ہے. لیکن 553 جو احکام کی آیتیں ہیں ان میں بھی بیک واسطہ ایک طرح سے ایک قدم کے بعد وہ مخاطب ہیں کہ تم بھی اسلام و ایمان قبول کر کے یہ احکام ماننے ہیں. اس لیے کہ قرآن یہ نہیں کہتا کہ جو احکام ہیں وہ صرف مسلمانوں کے لیے، نماز کا حکم صرف ان کو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا صرف مسلمانوں کو نہیں دی جاتی، سب کو دی جاتی ہے. جو آئلی قانون ہے مسلم پرسنل لا جسے کہتے ہیں، وہ قانون پوری انسانیت کے لیے اللہ نے طے کیا، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، اللہ کی طرف سے منتخب ہیں. تو اس میں چونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئیڈیل ہیں، وہ لوگ ہیں دائی. اور دائی کی بات یہ ہے کہ جتنا زیادہ اس کا ایمان قوی ہوگا، اس کے دل میں ایمان جتنا قوی ہوگا، جس بات پر وہ کی دعوت دے رہا ہے اس کے حق ہونے پر جتنا زیادہ اسے ایقان اور اس کی کیفیت جتنی زیادہ پختہ ہوگی اتنا زیادہ مدعو پر اثر پڑے گا. اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو محض ایمان بالغیب پر اکتفا نہیں کرایا جاتا بلکہ ایمان بالمشاہدہ کرا دیا جاتا ہے ان کو، تاکہ وہ آنکھوں دیکھی بات میں دیکھ کے ظاہر ہے لیس الخبر کالمشاہدہ،
آدمی دیکھ کر جو بات کہہ سکتا ہے وہ خبر سے نہیں کہہ سکتا. اس لیے جنت دوزخ دکھائے جاتے ہیں, وہی آتی ہے, بہت سی چیزیں معجزے دیے جاتے ہیں, بہت سی ایسی چیزیں سیر کرا دی جاتی ہے, بہت سی غیب کی چیزیں انہیں دکھا دی جاتی ہیں, بہت سی چیزیں جو صرف جو مان لینی ہے ان کے یقین و مشاہدے میں لا دی جاتی ہیں. تو یہاں پر یہ اب اس کے آیت الکرسی کے بعد اور خاص احکام کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت اور اپنی محبت کا کل ذکر کیا تھا اس آیات میں. اس کے بعد یہ 3 واقعات قرآن مجید نے ذکر کیے ہیں, دو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور ایک حضرت عزیر جو نبی تھے, جنہوں نے بنی اسرائیل کی پوری اور اس پوری دین کی جو ہے وہ اس کی نشت ثانیہ کی, وہ ایک طرح سے وہ جو ہے اس کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ اس جو بگاڑ ان کے اندر پیدا ہو گیا تھا بنی اسرائیل کے اندر, جو اس کی اصلاح بھی کی اور ان کو پھر توحید کی طرف واپس لائے, اور جو آخری درجے میں وہ تھے ان کو جو ہے ختم کیا. تو یہ 3 واقعات یہاں ذکر کیے ہیں. الم تر الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ الملک, کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے سلطنت دی تھی, وہ اپنے پروردگار کے وجود کے بارے میں ابراہیم سے لڑنے لگا, جھگڑنے لگا, بحث کرنے لگا. حاج ابراہیم فی ربہ, اپنے رب کے بارے میں. اسے صرف ملک دے دیا گیا تھا, بادشاہت اتنی بڑی دے دی گئی تھی, تو اس نے سوچا کہ میں تو خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا ہوں, میں جو چاہے کروں, میں جو یہ ہے ایسا ہو گیا. یہ اصل میں نمرود کیا ہے, یہ تو جیسے فرعون مصر کے بادشاہ کو کہتے ہیں, اس طرح بابل یعنی عراق کے بادشاہ کو نمرود کہا جاتا تھا, نمرود تھا یہ. تو یہ بہت بڑی سلطنت اس کو دی تھی, بہت ہی. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جن لوگوں کو بڑی سلطنتیں دی ان میں سے ایک یہ بھی تھا, 2 کافروں کو 2 مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے دی, ایمان والوں کو, ان میں سے ایک یہ بھی تھا, بخت نصر اس کا نام تھا, اور نمرود. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے یہاں پہنچے, وہ کچھ حالات ایسے چل رہے تھے, کچھ بعض محدثین نے, علامہ ابن کثیر نے روایت نقل کی ہے کہ وہ غلہ تقسیم ہو رہا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ تو خود خدائی کا دعویٰ کرنے لگا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا, اللہ کے بندے, اللہ ایک خدا ہے, اس کی عبادت کر, تو کہاں سے خدا آیا؟ تو اس نے کہا کہ کون خدا ہے, بحث کرنے لگا. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت, کون ہے خدا, کون رب ہے, میرے علاوہ کون رب ہے؟ کہ رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے, وہ مارتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال انا احیی و امیت, اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں, مارتا ہوں. اس نے کہا کیسے؟ تو 2 قیدیوں کو بلایا جن کو سزا ہو گئی تھی موت کی, ایک کو آزاد کر دیا, ایک کو وہیں گردن اڑوا دی, کہ دیکھ ایک کو مار دیا, ایک کو دی. تو کہا اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہی امید سے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خیال آیا کہ اب اس کو جب ایسا آدمی کٹ حجتی پر آئے اور سمجھنا نہ چاہے تو پھر اس کو ایسا جواب لاجواب کر دینے والا جواب دینا پڑتا ہے. تو کیا کہا؟ قال ابراہیم وَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ, میرے اللہ سورج جو ہے وہ مشرق کی طرف سے نکالتے ہیں, تو ذرا مغرب سے نکال. اب کچھ کہہ تو نہیں سکا وہ. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, اس سے کیا ہوا پھر جو ہے وہ کفر میں پڑ گیا وہ. اچھا پھر کیا وہ مبہوت ہو کر رہ گیا وہ کفر میں, کفر کی وجہ سے. پھر اس نے جب ایسا ہوتا ہے تو پھر جواب آپ نہیں دیا, پھر اس نے بہت سختی کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بعد آگے جا کے قید میں ڈال دیا اور پھر آگ میں ڈال دیا, یہاں تک پہنچا ہو ایسا رہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلہ بھی نہیں دیا, واپس آئے تو اب یہ تھا میں لے کر آیا تھا. بات یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ مٹی دونوں جو کپڑے وہ گٹے یا بوری لے کر گئے تھے ان میں بھر کے لے آئے کہ کچھ تو میں کہوں گا لے, وہاں رکھ دی گھر میں. اب وہ جو ہے ان کی اہلیہ محترمہ وہاں پہنچی تو انہوں نے اپنا اس میں سے غلہ نکال کر اور پسوا کر کھانا بنا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہاں سے کہ وہ جو غلہ آپ لائے تھے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا واللہ لا یہدی القوم الظالمین. جب آدمی جو ہے دعوت کے لیے چلتا ہے آدمی اور اس کے اللہ کی بڑائی اور اللہ کی کبریائی بیان کرنے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیبی نصرت کے اسی طرح کے فیصلے کرتے ہیں کہ اگر وہ روزگار کی یا رزق کی یا دوسری چیزوں کی تنگیاں بھی ہوں, اللہ تعالیٰ اس میں سے غیب سے اس کے لیے انتظام. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, ظلم کرنے والے بے محل ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. تو یہ ایک واقعہ ہے, پہلا ہی ذکر کیا گیا ہے. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا,
یا تم اس جیسے شخص کے واقعے پر غور کرو جس کا ایک بستی پر ایسے گزر ہوا جب وہ چھتوں کے بل گری پڑی تھی. یہ بستی مفسرین نے لکھا ہے کہ یروشلم جو ہے یہاں جو ہے اسرائیل کی جو ہے نا یہ بستی تھی, اور اس میں یہودی رہتے تھے لوگ. تو بخت نصر نے پھر جو ہے ان پر یہ حملہ کیا, اور یہاں پر 12 لاکھ لوگ تھے, تو 6 لاکھ لوگوں کو قتل کر دیا اور 6 لاکھ لوگوں کو ہانک کے لے گیا یہاں سے. ویران ہو گئی بستی, بس ان کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی وہاں پر چھتوں پر اس پر. تو حضرت عزیر علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو کہنے لگے اس بستی کو کیسے آباد, کیا آباد, اللہ تعالیٰ کیسے آباد کر سکتے ہیں, یہ بستی جو ہے بالکل. قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها, اس موت کے بعد پھر کیسے اللہ تعالیٰ زندہ, ایسا ویرانہ پڑا ہوا ہے, ایسا ہے, اللہ کیسے آباد کریں گے, مطلب یہ دل میں خیال آیا. تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کیا کہ اس بستی کو آباد کرنے کا فیصلہ کیا, بلکہ فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ, خود حضرت عزیر علیہ السلام کو موت عطا کر دی اللہ تعالیٰ نے, اور 100 سال تک وہ پڑے رہے موت, پھر زندہ کیا اللہ تعالیٰ نے. ثم بعثہ, پھر اٹھایا. قال کم لبثت, پھر پوچھا عزیر تم یہ بتاؤ کہ تم کتنے دن زندہ رہے. قال لبثت یوما او بعد یوم, یہاں دنیا میں رہتا ہے, جب وہاں جائیں گے انما خلقناکم عبثا وہ ہے نا قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ کتنے دن رہے تم دنیا میں, تو وہ کہیں گے لبثنا یوما او بعد یوم, ہم بھی ایک دن یا ایک دن سے ایک دن کے زیادہ نہیں رہے یہاں پر. تو کتنے دن رہے, تو کیا 1-2 دن رہے ہم لوگ زیادہ یہاں پر, یعنی اب اس نیند میں اور اس میں کتنے دن ہو گئے تمہیں. تو قال بل لبثت 100 عام فانظر الی, تم جو ہے 100 سال رہے, 100 سال ہو گئے تمہیں یہاں موت ہوئے ہوئے, اور دیکھو اللہ کی شان. تم جو یہ کہہ رہے تھے کہ زندہ کرے گا 100 سال تک, اور تو کوئی چیز سب سے جلدی خراب ہونے والی چیز کھانا ہوتا ہے, جس میں تو ذرا دیر میں سڑتا ہے لیکن کھانے کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے, سڑ جاتا ہے. تو فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى, اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو اس میں ذرا سی بدبو بھی نہیں آئی, کچھ اس میں ذائقہ بھی نہیں بدلا. وانظر الی حمارک, اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو, سواری جس پر حضرت عزیر علیہ السلام سفر کر رہے تھے. ولنجعلک آیۃ للناس, اور ہم نے گل سڑ کر کیا حال ہو گیا اپنے گدھے کو دیکھو, اور یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے اپنی قدرت کا ایک نشان بنا دیں, تمہیں نشان بنا دیں, تمہیں اطمینان ہو جائے. ایک تو کیسے اللہ زندہ کریں گے, ایمان بالمشاہدہ حاصل ہو جائے, یقین پختہ ہو جائے, تاکہ اب زور دے کر قوت کے ساتھ تم جو ہے دعوت دے سکو, تو تمہیں ہم نشان بنا رہے ہیں. وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما, پھر دیکھو ان کی ہڈیاں جو تمہارا گردہ ہے کیسے جوڑائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو وہ قریب آ گئی اور ایک کنگال بن کے کھڑا ہو گیا. پھر ثم نکسوها لحما, دیکھو اب حکم دیتے ہیں اس کے اوپر گوشت چڑھ جائے گا, وہ زندہ ہو گیا گدھا. فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, چنانچہ جب حقیقت کھل کر سامنے آ گئی تو وہ بول اٹھا مجھے یقین ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا تو میں سب سے زیادہ جان گیا. قال اعلم, میں جان گیا, میں سب سے زیادہ جان گیا کہ میں اللہ ہر چیز پر قادر ہے. حضرت عزیر علیہ السلام کو کیا یہ کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو بھی پھر جو ہے بعد میں جو ہے وہ کیا گیا اور جو ہے آباد کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے ایک بادشاہ کو بھیجا, اس نے جو ہے وہ ان پر جو یہ لوگ تھے نمرود کے فوجی, ان پر حملہ کیا اور مغلوب کیا, اور پھر ان کو لا کر یہاں پر جو وہاں جو ان کی نسلوں کے لوگ رہ گئے تھے پھر دوبارہ بسایا, اور پھر وہ شہر لہلہاتا ہو گیا حضرت عزیر علیہ السلام کی حیاتی میں. انہوں نے پھر ان یہودیوں کو پھر دوبارہ جوڑا اور پھر ان کو جو ہے ان کے بگاڑ کو ختم کیا اور ان کی اصلاح کی, اور پھر وہ جو دین حقیقی تھا موسیٰ علیہ السلام کا, توریت کا دین, اس کا احیا کیا حضرت عزیر علیہ السلام. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پھر ایک اور واقعہ نقل کیا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى, اور وہ اس وقت کا تذکرہ سنو جب ابراہیم نے کہا تھا کہ میرے پروردگار مجھے دکھائیے آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ یا اللہ مجھے دکھائیے, میں دیکھنا چاہتا ہوں اپنی آنکھوں سے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا
قال ولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے اس بات پر؟ ہم نے کہہ دیا بس مان لو. یہ بات اب ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ چاہتے تھے کہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر کے میں اپنی دعوت میں جان پیدا کروں، میں زور دے کر بتا سکوں کہ میرے اللہ ہر چیز پر قادر ہے. قال ولا ولکن لیطمئن قلبی، اللہ بے شک ایسے کیسے ہو سکتا ہے میں آپ نے جو فرما دیا اس پر ایمان نہ لاؤں؟ میں کیسے، میں نے تو سب کچھ قربان کر دیا ہے آپ کے اس لیے. ولیکن کان حنیفا مسلما، فرمایا قرآن نے کہ وہ بالکل یکسو، بالکل کسی طرف رخی نہیں تھا ان کا، وہ بالکل فرما بردار تھے. ولیکن کان حنیفا مسلما. تو لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں گا تو ذرا ہو جائے گا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا انہیں قال فخذ اربعۃ من الطیر، تو تو جو ہے 4 پرندے لو. روایت میں آتا ہے کہ وہ الگ الگ طرح کے پرندے تھے، ایک مور تھا، ایک کوا تھا، ایک کوئی اور تھا، 4 چڑیے. بعض آتا ہے کہ 4 چڑیے لو جو بھی چڑیے لو. فسرہن، پھر انہیں اپنے سے مانوس کرو، ہلاؤ انہیں، اتنا مانوس کر لو کہ وہ تمہاری آواز سے. پرندے اور جانوروں کو جو پالتا ہے کوئی اور دانہ کھلاتا ہے تو اس کے پاس ایسے دوسروں سے تو ڈرتے ہیں، لیکن اس کے پاس تو ایسا ہوتا ہے اس سے کھیلتے ہیں، اس کے کہیں بیٹھ جائیں گے، ناک پہ بیٹھ جاتے ہیں، کان پہ بیٹھ جاتے ہیں. تو تم اسے مانوس کر لو کہ تمہاری آواز اور تمہاری سیٹی وہ سنے تو فوراً آ جائے. فسرہن الیک ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر اس کو کاٹ کاٹ کے ٹکڑے کر کر کے قیمہ بنا کر پہاڑوں پر رکھ دو چاروں طرف. سر کسی طرف رکھ دو، پیر کسی طرف رکھ دو، یہ ادھر رکھ دو. ثم ادعوہن، پھر ان کو بلاؤ. یاتینک سعیا، وہ توڑتے ہوئے، چلتے ہوئے، جھپٹتے ہوئے آئیں گے تمہاری محبت میں، جھپٹتے ہوئے آئیں گے. یعنی اڑ کر نہیں آئیں گے، تمہیں خیال ہو کہ پرندے کوئی اور آ گئے تھے، وہی چل کے آئیں گے. وہی روایت میں آتا ہے کہ وہ سر دوسرے کا دینا چاہتے تھے. ایک طرف آپ کھڑے ہوئے تھے اور کچھ سر اپنے پاس رکھ رکھے تھے، تو دوسرے کا سر دینا چاہتے تھے تو وہ نہیں لیتا تھا. جب اپنا سر دیتے تھے تو تب اسی سے جڑتا تھا وہ. وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ الْحَكِيمٌ، وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والے بھی. اللہ تعالیٰ قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے اور وہ بڑی حکمت والے ہیں، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں. تو یہ 3 واقعات قرآن مجید نے ذکر کیے انبیاء علیہ السلام کے، یہ بتانے کے لیے کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نشانیاں، اللہ تعالیٰ معجزات، اپنی جو ہے خرق عادت چیزیں ان کے سامنے ظاہر کر کے ان کے ایمان کو، ایمان بالغیب کو اور قوی علم الیقین کو حق الیقین میں تبدیل کرتے ہیں، اور مشاہدہ، علم ایمان بالمشاہدہ عطا فرما کے دعوت میں جان. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک داعی کو جتنا زیادہ اپنی دعوت میں تاثیر پیدا کرنی ہے، اتنا زیادہ ایمان کو اپنے قوی کرنا پڑے گا. اس کے لیے تعلق مان اللہ، اللہ سے جتنا تعلق اس کا بڑھتا جائے گا، اللہ کی ذات عالی سے محبت بڑھتی جائے گی، اللہ سے تعلق بڑھتا جائے گا. اور یہ تعلق بڑھتا ہے تقوی کی کیفیت سے. اس لیے جگہ جگہ قرآن مجید میں تقوی کے آدمی اللہ کی مان کر زندگی گزارے، اللہ کے ساتھ زندگی گزارے گا تو اتنا ہی زیادہ اس کا جو ہے ایمان بڑھتا چلا جائے گا. اور ایمان جیسے جیسے بڑھ جائے گا، جب داعی کے دل میں ایمان تھوڑی بات زیادہ اثر کرے گی، اور جب وہ قوال ہے، صرف باہر سے کہہ رہا ہے اپنی باتیں، کہ الفاظ کتنے اچھے ہوں، بات یہ ہم دیکھتے ہیں الفاظ کتنے اچھے ہوں، بات بڑے فصیح و بلیغ انداز میں، بڑے دلائل کے ساتھ بات سمجھا سکتے ہیں، لاجک انداز میں بتاتے ہیں، لیکن کچھ نہیں ہوتا. اور بعض لوگ ایسے ہی کہتے ہیں قل لا الہ الا اللہ، تو لوگ پڑھ لیتے ہیں. لوگ کتنے یہ اللہ کے نیک لوگ ہمارے یہاں ہندوستان میں، اللہ والے اولیاء اللہ، زیادہ تر جو لوگ اسلام قبول کیا صوفیاء کرام کے ہاتھ پر، بہت سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک سفر میں 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا نام جو سنتا تھا وہ ایمان میں آ جاتا. بھئی ایسے ایمان والے ہم بھی بنیں گے، کیسے قوی ہیں وہ صرف اللہ کے تعلق کی بات تھی، ان کے ایمان کی کیفیت کی بات تھی. یہ تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات یہاں ذکر کیے ہیں. اب اس کے بعد پھر یہ آیات ہیں انفاق فی سبیل اللہ کے سلسلے میں، اور یہ مسلسل یہ اس کا ذکر ہے مالیات کے سلسلے کا. سود کی مذمت بیان کی ہے آئندہ، پھر یہ جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے فضائل بیان کیے ہیں، کیسے خرچ کرنا ہے یہ بھی ذکر کیا ہے. یہ سب چیزوں کا ذکر کیا. تو یہاں شروع کیا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ.
جو اللہ کی راہ میں اموال کو خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ ہے، انبتت سبع سنابل، ایک دانہ زمین میں کسان نے ڈالا تو 7 بالیں نکلی، اور ہر بال میں، ہر سنبل میں 100 دانے ہیں۔ ایک دانہ ڈالتا ہے اس میں سے بالیں نکلتی ہیں، بھٹا نکلتا ہے، باجرے کے وہ کیا کہتے ہیں اسے، وہ نکلتی ہے، وہ بالیاں ہوتی ہیں، ان میں کتنے دانے ہوتے ہیں؟ کم سے کم 100 دانے، 100 سے بھی زیادہ دانے ہوتے ہیں۔ تو ایک دانے سے 700 دانے، ایک دانے سے 700 دانے نکلتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جتنا چاہے اضافہ کرتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا گیا ہے وہ بظاہر لگ رہا ہے، دیکھیے مثال دی ہے بالکل کسان سے۔ اس میں 3 چیزیں آ گئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے تبھی وہ کسان کھیتی کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ دانہ بیج اگر اچھا نہیں ہوگا تو جمے گا نہیں، ایک بات۔ دوسرے، کسان اگر ہوش مند نہیں ہوگا، صحیح طریقے سے نہیں ڈالے گا، ایسے ہی کہیں بھی ڈال دے گا کہ غلط طریقے سے ڈال دے گا تو جمے گا نہیں۔ اور تیسری طریقہ یہ ہے کہ زمین بھی صحیح ہوگی تو تبھی جمے گا، تینوں چیزیں ہوگی نا کسان۔ تو یہاں بھی ایک تو مال، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ جو پیسے گئے۔ تیسری ایک بات یہ ہے کہ آدمی بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اپنے دانے کو ضائع کر رہا ہے، مٹی میں ڈال رہا ہے تو مٹی تو گلا ہی دیتی ہے، بظاہر تو یہی ہوتا ہے۔ لیکن کسان ہوشیار ہے، دانہ صحیح ہے، زمین صحیح ہے، تینوں شرائط موجود ہیں، تو ایک دانے میں سے کم 700 دانے نکل جاتے ہیں۔ ایسے ہی مال اگر طیب ہے، حرام مال خرچ کریں گے تو کسی کام کا نہیں، وہ بیج ہے سڑا ہوا جو جمے گا نہیں، خراب بیج ہوتا ہے بعض دفعہ، بویا تو جمع ہی نہیں۔ پھر کسان اگر طریقہ صحیح نہیں ہے، اگر طریقہ صحیح نہیں، نام و نمود کے لیے دے رہا ہے، کسی اور کام کے لیے دے رہا ہے، یہ احسان جتا رہا ہے، وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، احسان جتا رہا ہے یا ایذا پہنچا رہا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے، تو پھر کھیتی کا طریقہ صحیح نہیں ہے، بیج صحیح نہیں ڈالا تو وہ بھی جو ہے۔ پھر جہاں خرچ کیا وہ اگر صحیح مصرف نہیں ہے، جو مصرف اللہ نے طے کیا ہے اس کے مطابق مصرف نہیں، تو سمجھیے زمین ضائع، بیکار زمین میں ڈال دیا تو وہ مال ضائع ہونے والا ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ مال بظاہر تو آدمی خرچ کر دیا تو اپنے سے تو گیا، ایسا لگ رہا ہے جیسے مٹی میں ڈال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو یربی الصدقات، اللہ تعالیٰ فربے کرتے ہیں اسے، پودے کو جس طرح کسان کھیتی کو بڑھاتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہتے ہیں، تو 700 کی تو بات کہی ہے، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ خرچ کے دو مصرف ہیں، ایک تو یہ کہ غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، ضرورت مندوں میں، اپنے عزیزوں میں خرچ کرتا ہے، یہ 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ اور ایک ہے جو اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا جائے، جہاد میں خرچ کیا جائے، دینی اداروں کو دیا جائے، دینی دعوت کلمت اللہ کے لیے دیا ہے، دینی دعوت کے لیے دیا جائے۔ تو یہ مفسرین نے کہا خاص طور سے جب اللہ تعالیٰ نے کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو قرض حسنا کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا ہے کہ قرض کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اور قرض حسنا، تو یہ وہ خرچ ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ایتاء الزکاۃ، صدقہ، زکوٰۃ، یہ سب خرچ کرنے کے سلسلے میں اصطلاحیں استعمال ہوئی ہیں، لیکن انفاق فی سبیل اللہ ایک تو یہ لفظ، اور ایک قرض حسنا، یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ 2 جو اصطلاحیں ہیں یہ صرف دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، جہاد میں، دینی کاموں میں خرچ کیا جائے گا، تو اس کا خاص طور پر یہ ہم جب قرآن میں دیکھتے ہیں تو الگ ہی سے اس کا جو ہے وہ اعزاز اور احترام دکھائی دیتا ہے اس کی طرف جو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب آدمی جہاد میں جائے، کسی کار خیر میں، آدمی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 1 سے لے کر 700 تک بڑھاتے ہیں، 1 سے لے کر آدمی کے 10 سے لے کر 10 سے من جا کم سے کم منیمم تو 10 گنا ہے اللہ کے یہاں، یہ سب سے وہ ہے کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کہا ہے کہ 700 گنا کامن، یہ سمجھیے نارمل جو ہے اضافہ ہے 700 گنا، اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہتے ہیں بڑھاتے ہیں۔ تو جو شخص، یہ لکھا ہے تفسیر کی کتابوں میں بہت سے علماء نے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے یہ بات ثابت ہے، اور روایتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامہ ابن کثیر نے کئی نقل کی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی، حضرت جو ہے ابی بن کعب سے بھی اور دوسرے لوگوں سے بھی، کہ جب آدمی دینی فی سبیل اللہ میں، جہاد میں یا دینی کاموں میں خرچ کرتا ہے تو اس کے پیسے کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھاتے ہیں۔ لیکن اگر خود موجود ہو کر خرچ کرتا ہے
خود موجود ہو کر خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 7 لاکھ گنا دیتے ہیں اسے، خود خرچ بھی کرے اور خود شریک بھی ہو اس میں، یعنی جان بھی شریک ہو اس کے اندر اور پھر خرچ بھی کرے، اپنے آپ رہ کر جو خرچ کرتا ہے اس کا ثواب 700 گنا ہوتا ہے۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ صرف پیسہ دے کر مطمئن ہو جانا یہ کافی نہیں ہے۔ اگر آدمی واقعی حریص ہے اور آخرت کا یہ چاہتا ہے کہ میرے مال کا زیادہ سے زیادہ نفع ہو، جیسے ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے اچھے سے اچھا بزنس ملے، زیادہ سے زیادہ نفع کا سودا کروں، تو صرف مال دے کر مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے صرف، بلکہ خود عملاً بھی اس میں شریک ہونا چاہیے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں، اللہ خوب جانتے بھی ہیں کس کا کیسی نیت ہے، کس مال کیسا ہے، کس طرح خرچ کر رہا ہے، کتنے کا حقدار ہے، یہ کتنا ہم بڑھائیں، کتنا اجر دیں، اللہ خوب جانتے ہیں۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، یہ دو جگہ جگہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا بھی فرمایا کہ ایذا پہنچا کر احسان جتا کر۔ یہاں بھی یہ شرط رکھی کہ جو لوگ مال کو خرچ کرتے ہیں پھر وہ اپنے مال کو نہ کے ثواب کو احسان جتاتے ہیں خرچ کرنے میں، نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد احسان بہت سے چاہتے ہیں، احسان ہم نے اتنا دے دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، یہ ہوتا ہے، یا ایذا پہنچاتے ہیں پھر اس کو کسی بھی طرح چاہتے ہیں کہ یہ ہماری خدمت گزار رہے، ذرا یہ رہے۔ اس لیے آدمی عام طور پر عزیز و اقربا پر خرچ نہیں کرتا آدمی، چونکہ وہ عام دوسرا آدمی آئے گا تو خوب نعرے اور لوگوں کے سامنے تذکرہ کرے گا، اور عزیز قرابت دار کو دیں گے تو وہ کرے گا۔ حالانکہ اسلام نے جو ترتیب دی الاقرب فالاقرب، جو جتنا قریبی ہے سب سے زیادہ اس کا حق ہے۔ فقہاء نے تو یہاں تک لکھا ہے قریبی رشتہ دار اگر مستحق ہے، آدمی نے زکوٰۃ کسی باہر کو دے دی، یا قریبی ادارہ یا قریبی پڑوسی، قریب کے الگ الگ معیار ہے، سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جو قریب بھی رہتا ہے، عزیز بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے، پھر اس کے بعد وہ حقدار ہے جو پڑوسی ہے، پھر عزیزوں میں پھر عزیز و قرابت داری کیسی کیسی ہے، اس طرح ہوتا ہے۔ اسی طرح اداروں کی بات بھی ہے، جو اپنے قریب کا ادارہ ہے اس کی اہمیت پھر اس کے بعد اس طرح رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، الاقرب فالاقرب کا ضابطہ ہے اللہ کے یہاں، یہ بات ہے۔ تو اگر دے دیا ہے کسی کو اور قریبی ادارہ یا قریبی عزیز مستحق ہیں، ان کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے، تو بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ ادا ہی نہیں ہوگی، دوبارہ ادا کرنی پڑے گی، یا احسان جتا کے یا ایذا پہنچا کے۔ ایذا پہنچانے کی بہت سی شکلیں ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ آدمی اسے مجبور کرے سوال کرنے پر، مستحقین کو تلاش کر کے پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، صاحب نصاب جو خرچ کرنے والا ہے اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم انتظار کرتے ہیں کہ ضرورت مند ہم سے سوال کرے تو ہم اسے ایذا پہنچا رہے ہیں، اس لیے کہ سوال کرنا تو بہت تکلیف کی بات ہے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا کتنی ذلت کی بات ہے، اسے ذلیل کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ واقعہ بہت ذکر کرنے کو دل بھی چاہتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ ان کا نام لینا ہمارے لیے شرف کی بات ہے، مزے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ بھی تھے حضرت حسن، اور اللہ کے نبی کے سب سے لاڈلے حسنین تھے، سب سے پیارے بھی تھے۔ حضرت حسن کے بارے میں حضرت حسن کا ذکر آتا ہے کہ ایمان والے کا ہونا ہی چاہیے، اہل بیت کا، نبی کی محبت کا حق یہ ہے کہ نبی کے کتوں سے، مدینہ کی گلیوں سے، مدینہ کے تنکوں سے، وہاں کے کانٹوں سے بھی انسان کو محبت ہوتی ہے، اللہ نے رکھا ہے، چونکہ ایمان کے ساتھ نبی کی محبت، ساری چیزوں سے محبت زیادہ ہو ہی جاتی ہے، یہ بات صحیح ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے دوست نے کوئی ضرورت ان سے پیش کی تو ضرورت پوری کر کے سارے دن روتے رہے۔ اہلیہ محترم نے پوچھا کہ کیا ہو گیا، کیا غم ہو گیا، کیا صدمہ، کوئی کون مر گیا کیا ہو؟ کہا کہ میں نے اپنے دوست کی ضرورت کا خیال نہیں کیا اور اس سے سوال کی ذلت میں مبتلا ہونا پڑا، مجھے یہ شرم آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کل پوچھنے لگے حسن ہم نے تمہیں اس لائق کیا تھا، تمہیں کیا ہوا، تم نے ضرورت پوری نہیں کی، اپنے دوست کی ضرورت کی خود خبر گیری نہیں کری، انہیں سوال کے لیے ذلیل ہونا پڑا، تمہیں کیا جواب دوں گا؟ تو یہ انتظار کرنا یہ بھی ذلت۔ تو یہ شرط رکھی ہے کہ اگر وہ احسان نہیں جتاتے اور ایذا نہیں پہنچ، لہم اجرہم عند ربی، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، ان کے پالن ہار کے پاس۔ کیسا پیارا لو، لہم اجرہم عند ربی ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کبھی خوف، وہ اللہ کے ولی اور اللہ کے محبوب، سخی، اللہ کے قریب، جنت کے قریب، فرشتوں کے قریب، اگرچہ وہ یہ جو حدیث میں ہے نا، اگرچہ وہ فاسق ہو، بخیل، اللہ سے دور، جنت سے دور، فرشتوں سے دور، اگرچہ وہ تہجد گزار ہو۔
تو ولا چونکہ سخی ہے اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہے تو ولا خوف علیہم، ولی ہے اللہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، بھلی بات کہہ دینا اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد کوئی تکلیف پہنچائی جائے۔ پیسے دے کے کچھ کہہ دیا، دودھ کاٹ دیا، تو روزی آ جاتا بے، کب تک تجھے دیے جائے؟ یہ کہہ کے دے دیا اسے 1000 10,000 50,000 دے دیے، تو بات اس دینے سے اچھا ہے کچھ بھلی بات، بھیا میرا دل بہت ہی مجھے شرم آتی ہے کہ تمہیں آنا پڑتا ہے، مگر میں کیا کروں، آج بہت معذور ہوں میں، بس آپ مجھے معاف کر دو، یہ کہہ دیا۔ یہ بات قول معروف، اچھی بات کہہ دینا۔ قول معروف کے مطلب یا نیکی کی کوئی بات کہہ دینا، نصیحت کی بات کہہ دینا، یا کوئی اسے خیر خواہی کی بات کہہ دینا، تم یہ کر لو بھائی، تمہارا مسئلہ میرے سے حل نہیں ہو سکا تو تم یہ کرو، یہ کام کر لو تو تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ قول معروف و مغفرت، درگزر کر دینا، خیر من صدقۃ، اس صدقہ کرنے، اپنا مال قربان کر رہے ہو چاہے وہ حلال طیب بھی ہو، لیکن اس سے جس میں ایذا پہنچائیے۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ بڑا بے نیاز، بڑے بردبار ہیں، بڑے ہیں، سب سے درگزر کرتے ہیں۔ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اور الخلق یعل اللہ، اللہ کی ایک مخلوق، اللہ کے گھر والا، خاندان والا تمہارے پاس لینے کے لیے آیا، تم نے اتنی سخت بات کہہ دی تو تمہارے پہ پابندی لگا دینی چاہیے تھی، تمہیں فقیر بنا دینا چاہیے تھا، فوراً تمہیں کنگال بنا دیتا ہے، دیوالیاں نکال دینا چاہیے تھا تمہارا۔ لیکن اللہ کیسے بردبار ہے، اپنے بندوں کی اس کو برداشت کرتے ہیں، اتنے مالدار ہونے کے باوجود۔ غنی، سارا وللہ خزائن السماوات والارض، آسمان و زمین کے خزانوں کے مالک کون ہیں؟ اللہ ہی تو ہیں، مالک الملک ہیں وہ۔ اتنے غنی و حمید ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ پھر بھی بردباری فرماتے ہیں، تحمل فرماتے ہیں۔ یہ جملے جو خاص طور پر، چونکہ قرآن مجید میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبدیت، کسی کی بندگی اور عبدیت کے لیے اس کی عظمت دل میں بیٹھے گی، تبھی وہ جو ہے بندگی میں کمال پیدا ہوگا، عظمت دل میں بیٹھے گی۔ تو عظمت ڈالے گی معرفت سے، جب پہچانتا ہے تب۔ وہ میں نے سنایا تھا ان کا واقعہ، وہ بھی جو حضرت شاہ محمد یعقوب صاحب بتایا کرتے تھے نظام کا، کہ وہ جو ہے کہ ہم سب کو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم سب جو ہے اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری شہ رگ سے بھی قریب ہے، ہر ایک کے قریب ہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن اصل مسئلہ ہے عظمت اور وہ احترام اور وہ عبدیت کا وہ مزہ، وہ ہمیں یوں حاصل نہیں ہے کہ ہمیں معرفت حاصل نہیں ہے اللہ کی۔ معرفت سے عظمت بیٹھتی ہے، جب پہچان لیتا ہے تو حضرت شاہ محمد یعقوب صاحب چھوٹے چھوٹے جملے اس میں جو ہے وہ بڑے بڑے حکیمانہ مسائل کو حل فرمایا کرتے، کہتے ہیں ہمیں سب قرب تو سب کو حاصل ہے، معرفت حاصل نہیں۔ معرفت حاصل ہو تو اللہ کا خوف بھی، اللہ سے امید بھی، اللہ کی عظمت بھی پیدا ہوگی۔ کہ وہ نظام حیدرآباد گھوما کرتے تھے اپنی رعایا کی خیر خبر لینے کے لیے، ایک دن رات کو سادے سے کپڑے، میلے کچھ ذرا سادے سے کپڑے پہن کے نکلتے تھے تاکہ لوگ بتا دیں۔ تو ایک چار مینار کی طرف کو جا رہے تھے پیدل، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک گھوڑا بگی والا آیا، اس کو ہاتھ دیا، یہ چار مینار جا رہے ہو؟ کہا مجھے بٹھا لو، سامان بھرا ہوا تھا اس پر، تو انہیں بٹھا لیا۔ خیریت ہے بھائی نواب صاحب کیسا چل رہا ہے حکومت؟ اجی نواب صاحب کو اپنی ملکاؤں سے فرصت ملے اور اپنے محل خانوں سے فرصت ملے اور ہوا محلوں سے فرصت ملے تو غریبوں کا کیا کریں، نواب تو نواب ہی ہوتے ہیں صاحب، یوں ہے وہ ہے، 10 بھرا یہ 10 یوں کری تھی اس نے، بیچ میں ایک آدھ گالی بھی دی اپنی زبان میں۔ پھر وہ بگی والا بیڑی نکالنے لگا، بیڑی پیو گے بڑے میاں؟ کہ ہاں پئیں گے، بیڑی لگا لی۔ اب وہ ماچس ہے کہ نہیں میرے پاس تو نہیں ہے، لائٹر کہ لائٹر بھی نہیں، کہ اچھا اس نے بگی میں نیچے سے اپنی بوری کے نیچے سے وہ نکالی ماچس، اور جیسے ہی ماچس کی تیلی جلائی تو نواب صاحب کے چہرے پر نگاہ پڑی، اب تو اندھیرا ہو رہا تھا، تو نواب صاحب کو تو سب پہچانتے تھے، ایسا تھوڑا ہی تھا، وہ تری آئے تھے، اوہو نواب صاحب ہیں، تو بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جیسے نواب صاحب کی پہچان ہوئی، پتہ لگا کہ یہ ہے نواب صاحب جو مملکت کے مالک ہیں، اب تک تو گالیاں دے رہا تھا، اور اس نے ہاں یوں کہتے کہتے ٹانگ پہ یوں ہاتھ مارا، ارے تجھے بڑے میاں کیا پتا ہو نواب صاحب تو ایسے ہی ہوتے ہیں، اس طرح بات کرتے کرتے بگی والا تھا تو وہ تو اسی طرح۔ تو جب اسے پتہ لگا کہ میں نے نواب صاحب کی ٹانگ پہ ہاتھ مار دیا اور ران ہوا تو بے ہوش ہو کے گر گیا۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ قرب تو اسے حاصل تھا، برابر میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن معرفت حاصل نہیں تھی۔ تو ہمیں بھی اللہ کی معرفت حاصل نہیں، اس لیے قرآن معرفت، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا الا لیعرفون، جیسے جیسے معرفت اللہ کی پہچان بڑھتی جائے گی، اللہ کی فرما برداری میں مزہ بھی آنے لگے گا اور اسے اپنے لیے شرف و اعزاز کی بات سمجھ۔ اس لیے آخر میں جملہ واللہ واسع علیم واللہ غنی حمید واللہ خبیر بما تعملون واللہ بما تعملون بصیر، یہ اللہ سمجھا رہے ہیں کون ہے اللہ،
جو تم سے خطاب کر رہے ہیں؟ کون ہے اللہ جو تمہیں قرآن سمجھا رہے ہیں پیار سے؟ کون ہے اللہ جو تمہیں جینے کا طریقہ بتا رہے ہیں؟ کون ہے اللہ جو تمہیں مال دینے کے فضائل بیان کر رہے ہیں؟ کون ہے اللہ جو اللہ کی راہ میں جان دینے اور اللہ کے سامنے جہاد کرنے کی فضیلت بتا رہے ہیں؟ وہ اللہ ہے۔ یہ ہر جگہ اللہ غنی۔ اور پچھلے جو مضمون ہے اس کے بعد جو یہ ذکر کیا جاتا ہے، یہ اللہ غنی الحمید، یہ ٹیپ کا جملہ، تو وہ سے بس اللہ کیسی قرآن کی فصاحت، قرآن کی عظمت دل میں اتر جاتی ہے کہ اللہ اس سے بہتر کون سا ہو؟ تبارک اللہ احسن الخالقین، کہیں یہ فرمایا اللہ بما تعملون خبیر، اللہ بصیر بما کنتم تعملون، ایک جملہ اس پورے مضمون سے اس کا اللہ تعالیٰ میں قرآن کی عظمت بھی عطا فرمائے، اور قرآن نے جو معرفت اپنی آپ کو پہچانوانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا پیارا معرفت نامہ ہمیں دیا ہے، ہمیں اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا